وومن رائٹس کے مطلب سارے لاز رائٹس سارا کچھ ہے, بس امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے, فریم ورک کو تھوڑا اسٹرانگ اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ میرے خیال سے ایجوکیشن سارے مسئلے جو ہے نا صرف پونیر کے نہیں پورے کنٹری کے سالو کر سکتی ہے. تو اس میں ریور پھر بھی بلو وائٹ مطلب یہ ٹچ ہوتا ہے نا تو ہم پورا وائٹ کر دیتے ہیں رے, تو کہتے ہم پنڈی مارنے گئے تھے. اچھا. اور کہتے وہاں پہ کوئی لڑکی نہیں ہے, کوئی دھاگا بھی کلرڈ دھاگا بھی نظر نہیں آیا. مطلب مجھے کبھی نہیں فیل ہوا کہ میں مطلب مائنورٹی ہوں یا مطلب کچھ برا ہوں یا کچھ اس طرح سے ویک ہوں یا کچھ بھی. ٹیچرز مارتے بھی تھے کیونکہ میرا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں تھا ہوتا. زیادہ تر وہاں پہ مطلب مائنورٹیز میں زیادہ تر سکھ ہے. السلام علیکم جی, نمستے, سوستری اکال. آج کے پوڈ کاسٹ کے لیے میں زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں, اور ایکسائٹمنٹ کی جو وجہ ہے وہ یہ کہ جو آج کا میرا مہمان ہے وہ ان کا تعلق میرے علاقے سے, میرے گاؤں سے, بنیر سے, اور ان کا بیسکلی الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے. اور ویلکم ڈاکٹر سویرا پرکاش. تھینک یو, السلام علیکم. اچھا ڈاکٹر, مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے تو خیر انٹرویوز دیے ہیں بہت سارے میڈیا چینلز کو, اور آج ابھی کیپٹل ٹاک میں بھی آپ ریکارڈ کرا کے آئی ہیں. تھوڑا سا اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے پڑھا کدھر سے ہے, پھر ہم کانورزیشن کو آگے بڑھائیں گے. پیدا کہاں ہوئی تھی, پلی بڑی زیادہ کر, پڑھا کہاں سے؟ پیدا جو مجھے پیرنٹس بتاتے چروڑی جی بنیر میں. جی جی. اچھا. تو وہاں پہ ہوئی تھی. وہاں پہ آئی تھنک 2-3 منتھس اسپینڈ کیے تھے. پھر مطلب پیرنٹس شفٹ ہو گئے تھے. پرائمری ایجوکیشن پھر مطلب ساری وہ سارا براٹ اپ جو ہے نا وہ پھر ڈگر میں ہوا ہے. اچھا, ڈگر میں موسٹلی. تو پرائمری ایجوکیشن میں نے 2-3 میں ایک تو ہمارا یہ ٹرینڈ تھا, ہم بہت زیادہ اسکولس چینج کرتے تھے, چھوٹی سی کوئی بات اسکول چینج. سب سے جو نرسری میں نے ڈگر کی الخیر یا القاسم اسکول سے کی. القاسم جی. اچھا, القاسم. اس کے بعد پھر غزالی اسکول. اچھا. پھر اس کے بعد میں پپس میں ایبٹ آباد پاکستان انٹرنیشنل پتہ ہے ہاں پبلک اسکول, پاکستان انٹرنیشنل پبلک اسکول, آئی تھنک سو. پپس. نائس. 3rd کلاس میں تھی. وہاں پہ 6 دنوں کے لیے ہم گئے تھے, میں اور میرا بھائی 1 سال میرے سے چھوٹا. 6 ایڈمیشن لیے, پیرنٹس چلے گئے. 6 دن گزرے. 6 دن روز میں روتی رہی, کبھی فینٹ بھی ہوتی رہی, کھانا نہیں تھی کھا رہی. میرے بھائی کو بھی مسئلے اسٹارٹ ہو گئے. پھر ان شارٹ جیسے پیرنٹس آئے, ہمیں کال بھی نہیں تھی کرنے, الاؤڈ نہیں تھا, 2 ہفتے کال نہیں تھی کر سکتے پیرنٹس کو. تو سیٹرڈے کو پیرنٹس واپس آئے ہیں ہمیں ملنے, اور بس میں رو پڑی اور ہمیں واپس لے گئے. مطلب بیسکلی میری وجہ سے. ہوم سکنس ہو گئی تھی ہاں, یا اسکول میں ایشوز تھے؟ نہیں اسکول میں ایشوز نہیں تھے. ہوم سکنس میں لائک مطلب وہ میرے سے بالکل برداشت نہیں تھا ہو رہا. پھر مطلب یہ کہ مطلب ایک ہی روم میں اتنی ساری لڑکیاں, اور میں پھر انٹروورٹ بھی, مطلب بائی نیچر میں انٹروورٹ ہوں. تو کہ روم میں بھی اور لڑکیاں تھیں, اور مطلب کہ مطلب وہ ڈفرینٹ سارا ایک دم سے ڈفرینٹ ہو گیا تھا. میرے بھائی کو زیادہ مسئلہ نہیں تھا, پر مطلب میری وجہ سے وہ بھی مطلب وہ ہو گیا تھا نا کہ ہاں گھر ہی چلتے ہیں. تو پھر اس کے بعد وہی وہاں پہ اس ٹائم ایجوکیٹر اسکول اسٹارٹ ہو گیا تھا. تو 1st, 2nd, 3rd میں نے وہاں سے کیا تھا. جو پپس میں ہم 3rd کلاس میں آئی تھی نا, پھر واپس مطلب ایجوکیٹر ہی چلی گئی تھی. تو اس کے بعد وہ بند بھی کیا تھا دسمبر میں. پھر میں نے تقریباً 3-4 منتھس میں نے ٹیویشن کی 4th ہوم اسکولنگ جی 4th کلاس کے لیے پڑھا میں نے. تو پھر انٹری ٹیسٹ میں نے غزالی اسکول میں دیا 5th کلاس کے لیے, پاس کر دیا, انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. پھر کچھ مہینے یہ 5th میں پڑھائے میں نے. تو 2009 کی بات ہے یہ. تو وہ سین وہاں پہ جو خراب ہو گیا تھا, جو کہتے ہیں کہ حالات خراب ہو گئے تھے. طالبانائزیشن جو تھی 2009 والی. تو 3 منتھس ہم اسکول سے آف تھا. بڑے ہم خوش تھے اوبویسلی, اسکول سے تو آف تھا. تو وہ 3 منتھس پھر بھی میں نے پھر سے ٹیسٹ دیا خدیجہ اسکول میں 6th کلاس میں. مطلب بالکل کہہ لے کہ ہاں مجھے یاد ہے 3rd-4th اکتوبر کو میری برتھ ڈے ہے نا, تو گزر گئی. ہاں جی. تو 5 اکتوبر 2009 کیونکہ برتھ ڈے بھی میں نے انجوائے نہیں تھی, کیونکہ میں نے اب کل سے اسکول جانا ہے. تو وہ اس لیے مجھے یاد ہے کہ 5 اکتوبر سے پھر خدیجہ 6th کلاس میں چلی گئی. اور اس سے پہلے میرا 1st پوزیشن ہمیشہ آتا رہا ہے کلاس میں, ہر کلاس میں ٹاپر رہی ہیں.
ہاں جی. اور جیسے مطلب وہ اسکپ کر دیے کلاسز, پھر گئی تو وہاں پہ تو سارا کچھ چینج ہی ہو گیا تھا. وہاں پہ اسپیڈ, رائٹنگ اسپیڈ سب کی زیادہ تھی, ریڈنگ اسپیڈ زیادہ تھی. میں تو بہت لیگ بیہائنڈ کر رہی تھی. روز وہ اسٹک سے ٹیچرز مارتے بھی تھے کیونکہ میرا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں تھا ہوتا. تو پھر بھی جب رزلٹ آیا 6 کا, مطلب وہ میں نے 3-4 منتھس پڑھا تھا نا, تو 3rd پوزیشن, بڑی خوش ہوئی, بڑی حیران ہوئی کیسے ہو گیا, پر ہو گیا تھا. اس کے بعد پھر میں 2nd پوزیشن 1st 2nd کے درمیان ہی مطلب وہ کرتی رہی نا جمپ. تو 10th تک پھر حدیجہ سے پڑھا ہے. پھر FSC کے لیے بڑے کالجز ہم نے ڈھونڈے, تو اینڈ پہ ہمیں ملا یہ کنیٹ کالج لاہور, لڑکیوں کا مدرسہ جی, جس میں ساری لڑکیاں جی. نائس. میری دوستیں تھے وہاں پڑھتی ہیں, مطلب کچھ ہیں جو پڑھ چکی ہیں وہاں پہ, تو اسی لیے مجھے کینیڈا کا پتہ ہے, حالانکہ میں لاہور میں کبھی رہا نہیں ہوں. کیری آن. تو ہاں وہ مطلب وومن کالج اور مطلب سیمی گورنمنٹ, اور لائک اس کا نام بھی ہے, اور اسپیشلی FSC FA مطلب اس کے لیے تو اس کا بہت زیادہ نام ہے. تو وہاں سے FSC کر کے چوز بھی مطلب اسی لیے کیا تھا کہ نام اس کا بڑا ہے. تو FSC وہاں سے کر کے پھر ایبٹ آباد انٹرنیشنل میں, ایبٹ آباد انٹرنیشنل میڈیکل انسٹیٹیوٹ, وہاں پہ ایڈمیشن لیا MBBS کے لیے. ادھر یہ اتنے سال لگائے, 2016 کے نومبر سے اسٹارٹ ہوا تھا, اور یہ تھوڑا سا بیچ میں یہ کووڈ بھی آ گیا, تھوڑا سا مطلب وہ کہہ لے کہ 5.5 years آلموسٹ مطلب کمپلیٹ ہوا MBBS, آلموسٹ 6 years. پھر وہ بھی اینول میں پاس ہوتی رہی, مطلب یہ بھی MBBS کے لیے بڑی بات ہے. اور یہ بھی مطلب بات تھی کہ کلاس میں ہمارے موسٹلی اینول میں 20 اسٹوڈنٹس, جب رزلٹ آتا تھا کلاس میں 20 میکسیمم 26 اسٹوڈنٹس بچ جاتے تھے, یوزولی لائک ایوریج 20-22 تھے. تو ان میں مطلب میں بھی تھی. تو یہ بھی مطلب میرے لیے پرائڈ کی بات تھی کہ مطلب ہو رہے چلے. تو اس کے بعد پھر ہاؤس جاب بھی پھر میں نے ایبٹ آباد سے کی. بیچ میں مجھے 3 months کے لیے گورنمنٹ ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا تھا. تو وہاں پہ میں نے مسئلے دیکھے جس کی وجہ سے میں پالیٹکس میں آئی ہوں پھر. اچھا, تو ایشوز دیکھے تھے وہاں پہ. ان ایشوز کی طرف جائیں گے. یہ جو آپ کا نام ہے سویرا, اچھا میں نے یہ سوال, خیر اگر آپ جواب نہ بھی دینا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وی کین کٹ دس. میں نے اکثر دیکھا ہے کراچی میں جو میرے دوست رہتے ہیں جن کا تعلق ریلیجس مائنورٹیز سے, تو وہ اپنے بچوں کے نام نا مسلم نام رکھتے ہیں. اچھا. تاکہ ان کو سوسائٹی میں ڈسکریمنیشن فیس نہ کرنا پڑے. تو کیا آپ کے پیرنٹس نے بھی آپ کا نام سویرا اسی لیے رکھا تھا یا نہیں؟ نہیں, پاپا نے مجھے اسٹوری بتائی ہے. پاپا نے نیوز پیپر میں یہ نام دیکھا تھا, پاپا کو پسند آیا تھا. تو میرا نام سویرا نہیں ہے, میرا نام سویرا ہے. سویرا, سو واٹ ڈز اٹ مین سویرا؟ سویرا کو سویرا نام ہی دیکھا تھا, پر تھوڑا سا وہ ٹچ دینے کے لیے سویرا کر دیا تھا. سویرا تو بیسیکلی ڈیرائیو سویرا سے ہی ہے, تھوڑا سا چینج, مطلب پروننسیشن میں ہی چینج ہے. سویرا پروننسیشن میں چینج ہے, میننگ تو اس کی سویرا مطلب صبح ہے, رائٹ؟ اوکے. تو آپ بنیر سے ہیں, کیونکہ میرا بھی تعلق وہاں پہ بنیر سے ہی ہے. میں پیدا ادھر ہوا تھا کوئی 3-4 سال, جب میں 3-4 سال کا تھا تو وی موو ٹو کراچی. تو ابھی آنے کے بعد مجھے بڑا ڈفرینس فیل ہوتا ہے وہاں پہ. لوگوں کی جو طرز زندگی ہے, لوگوں کا سوشل بیہیویئر ہے وہاں پہ. تو آپ وہاں پہ رہی ہیں اتنا ٹائم, آپ نے چائلڈہڈ بھی گزارا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر آپ شہر میں رہتی تو یہ کچھ چیزیں جو اگر آپ شہر میں رہتی وہ وہاں نہیں ہوتی, یہاں پہ وہ چیزیں ہیں, مطلب زندگی کتنی آسان ہے, کتنی مشکل ہے بنیر میں رہتے ہوئے؟ شہروں میں مطلب ابھی جو جتنا مطلب وہ پروگریس ہو گیا, ایون مطلب لاہور اور کراچی وغیرہ کی تو بات ہی نہیں کر رہی نا, ایون پشاور جو KPK میں ہی ہے نا, تو ایون وہاں پہ مطلب فیمیلز باہر آرام سے گھوم رہی ہوتی ہے, شاپنگ کر رہی ہوتی ہے, کیفیز میں بیٹھی ہوتی ہے, مطلب ہو رہا ہوتا ہے. اب بنیر میں تو یہ سین نہیں ہے. میرے کالج کے کچھ فرینڈس گئے تھے بنیر, تو ان لوگوں کا یہ کامنٹ تھا کہ بنیر میں تھوڑی ایسی بات ہے جو فادر کے سامنے نہیں کرنی چاہیے, پر مزے کی بات ہے اس لیے میں کر ہی دیتی ہوں. جب آپ والد صاحب بیٹھے ہوئے سامنے تو اسی لیے. اچھا. تو نہیں, وہ لوگ مطلب ایسے ہی چھیڑ رہے تھے مجھے, تو کہتے ہم پنڈی مارنے گئے تھے. اچھا. اور کہتے وہاں پہ کوئی لڑکی نہیں ہے, کوئی دھاگا بھی کلر دھاگا بھی نظر نہیں آیا. تو یہ بات بڑی مزے کی تھی. تو مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ یہ ٹرینڈ نہیں ہے کہ باہر عورتیں باہر گھومیں پھرے, یا مطلب وہاں پہ پورا وہ جو کور کر کے نقاب حجاب برقع سارا کچھ کر کے اس کے بعد باہر نکلتی ہے. اور وہ بھی خوڑ والی سائڈ سے جاتی ہیں.
نہیں اب روڈ پہ بھی روڈ پہ تو خیر بڑے کم, آپ لوگ کی سائڈ پہ ڈگر والی سائڈ پہ تو, ہمارا جوڑ والی سائڈ پہ تو بالکل بھی ایسا نہیں ہے. اچھا نہیں, ہم تو اب ڈگر ہاسپٹل میں رہتے ہیں, وہاں پہ تو پیشنٹس بھی ہوتے ہیں نا, تو وہ تو روڈ پہ ہی جا رہے ہوتے ہیں. تو مطلب میں نے روڈس پہ, اب زیادہ تر روڈس پہ دیکھے ہیں. پر ہاں بچپن میں ہاں یہ تھا کہ صرف لڑکیاں چھوٹی بچیاں ہی باہر روڈ پہ ہوتی تھی, بڑے تو نہیں تھے ہوتے. تو اور ان اکمپنیڈ تو کبھی بھی عورت نہیں ہوتی, ضرور کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. جی تو یہ ہے. پھر مطلب وہاں پہ اور جو مسئلہ ہے کہ اسکولس تھوڑے مطلب دور ہے. یہاں پہ تو مطلب سٹیز میں تو اسکول مطلب ہر کونے میں کہہ کے مل ہے, بالکل ہے. تو وہاں پہ یہ بھی تھوڑا ایشو ہے, کافی دور سے گھنٹہ 1.5 اور 2 hours اگر مطلب اپنی پریفرنس پہ چوز کر کے اگر اسکول چوز کر رہے ہو تو ایون 2 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں اسکول تک جانے. تو یہ بھی ہے. پھر روڈس کا بھی ہے ایشو. وہ تو اس پہ تو وہ ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی وہ روڈس پہ نا, وہ بنیر وائنز والوں کی, وہ جو انہوں نے روڈ پہ کھڑے ہو کے وہ ڈسٹ کے اوپر جو ویڈیو بنائی تھی, وہ بڑا فنی سین ہے روڈس کا وہاں پہ. مجھے بتائیں کہ وہاں پہ آپ کے رشتے دار وغیرہ فیملیز کتنی ہیں وہاں پہ؟ مائنورٹیز کی بات, مائنورٹیز کی میں بات کر رہا ہوں. مائنورٹیز کی تقریباً 2-3 ہندو فیملیز ہے, اور زیادہ تر وہاں پہ مطلب مائنورٹیز میں زیادہ تر سکھ ہے. اوکے. ہاں آلموسٹ ہر جو بڑا ٹاؤن ہے اس میں سکھ کی فیملیز ہے. مطلب زیادہ تر جو کانسنٹریشن سکھوں کی وہ ہے اس میں پیر بابا میں. پھر سیکنڈ نمبر پہ دیوانا بابا آتا ہے, اور مطلب پھر اس کے بعد مطلب اور تھوڑے کم پاپولیشن, کیونکہ دیوانا بابا اور اس میں پیر بابا وہاں پہ گرودوارے بھی ہے سکھوں کے نا, تو وہاں پہ میرے خیال سے اس لیے شاید پریفر کرتے وہاں پہ رہنا. گرودوارے ہیں وہاں پہ؟ جی. اچھا. اور مندر ہے کوئی بنیر میں؟ نہیں مندر نہیں ہے, پر گرودوارے ہے. اور وہ ہم نے مطلب گرودوارے میں بھی وزٹ کیا ہوا ہے نا, وہ ادھر بھی مطلب ابھی مجھے روز انٹرویوز انڈیا سے بھی انٹرویوز کر رہی ہوں نا, تو وہ لوگ مطلب اس بات کو وہ مطلب پوچھتے ہیں کہ مطلب کہ کیا سین ہے کیا سین نہیں نا. تو مطلب وہاں بھی میں نے کوئی اتنا ان کا کہ ڈرتے ہو تم لوگ یہ وہ, تو کوئی ڈر کچھ بھی نہیں دیکھا. اوپنلی مطلب وہ لوگ گرودوارہ جا رہے ہوتے, بالکل روڈ پہ ہیں تو اوپنلی جا رہے ہوتے, اپنی فیسٹیوٹیز وہاں پہ مطلب کھل کے وہ کر رہے ہوتے. مطلب اب میرے حال سے ایکسیپٹنگ ہو گئے ہیں لوگ, اور مطلب جتنا لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے نا, تو مطلب اس چیز سے مطلب یہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ بہت ہی زیادہ مطلب کہ ایک تو مائنورٹی, ایک تو فیمیل, اور پھر مطلب کہ مطلب ایج بھی اتنی نہیں ہے, پھر بھی مطلب مجھے اتنا زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو مطلب کہ اب وہ ٹائم چینج ہو گیا, اب بنیر میں بھی ٹائم چینج ہو گیا. اب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ مطلب کچھ ڈفرینس ہونا چاہیے, کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہیے تاکہ ڈفرینٹ ہو. تو پروگریس کی طرف مطلب وہ جا رہا ہے بنیر بھی. تو پاپولیشن کا جو ڈکلائن ہے یہ میں نے سنا تھا کہ وہ زیادہ ہے. جو ہندو تھے بنیر میں وہ 2000 سے پہلے بہت زیادہ تھے, جو صرف سواڑی ہے اور یہ ایریاز جو ہے نا ان میں زیادہ تھے. اب آپ جیسا آپ کہہ رہی ہیں کہ 2-3 فیملیز بچ گئی ہیں, تو ایسا ہے یا نہیں؟ ڈکلائن مطلب پاپولیشن ڈکلائن مطلب وہ مائگریٹ کر گئے وہاں سے, یا تو انڈیا چلے گئے یا پھر شہروں میں آ گئے. وہ تو اگر اوور آل بھی فوکس کیا جائے, زیادہ تر مطلب لوگ اب ٹرائی کرتے ہیں نا, مطلب کیونکہ اکانومی پاکستان کی خراب ہی جا رہی ہے, اسٹیبل نہیں ہے, تو اس لیے مطلب میرے خیال سے تو یہ ریزن ہے اکانومی کی وجہ سے کہ مطلب گئے. کیونکہ مطلب پوری لائف مطلب میں 1998 کو پیدا ہوئی ہوں, ٹھیک ہے. مطلب میں بچوں وہاں پہ جو ہمارے نیبرس کے بچے ہوتے تھے مطلب مسلم فیملیز, تو ان کے ساتھ ہم کھیلتے تھے, کوئی مسئلہ کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا, کبھی کوئی ڈسکرمنیشن نہیں. وہاں سے میں نے اسکولنگ کی ہے, کوئی ڈسکرمنیشن کچھ بھی نہیں. مطلب مجھے کبھی بھی کسی نے نہیں چھیڑا, کبھی بھی مطلب اس بات پہ مطلب مجھے کبھی نہیں فیل ہوا کہ میں مطلب مائنورٹی ہوں یا مطلب کچھ برا ہوں یا کچھ اس طرح سے ویک ہوں یا کچھ بھی. بس مطلب وہ صرف تھوڑی سی لڑکی ہونے کا وہ تھوڑا سا تھا. وہ تو مسلمان لڑکیوں کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے. جی, تو وہ تو مطلب وہ تھا. اور تو مطلب ریلیجن پہ تو کبھی مطلب مجھے نہیں فیل ہوا. تو مطلب یہ بات مطلب ہم مانیں ابھی کہ جو بنیر کے پشتون ہیں وہ بڑے ایکسیپٹنگ ہے بہت زیادہ, اور مطلب اتنے سپورٹنگ بھی ابھی نکلے. مطلب کہ ان لوگوں نے مطلب مجھے مطلب پختانہ مجھے ڈاٹر آف بنیر کا ہے نا, مطلب ایز اے پختانہ ایز مطلب اپنی کمیونٹی کا پارٹ سمجھ کے اب مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ بہت زیادہ بڑی بات ہے, اور مطلب یہ شو کر رہی ہے کہ بنیر کے لوگ کتنے زیادہ ایکسیپٹنگ اور مطلب کتنے زیادہ مطلب
پیسفل اور مطلب میرے مائنڈ میں صرف اچھے ورڈز آ رہے ہیں. بہت بہت اچھے سے انہوں نے مجھے سپورٹ کیا, بہت امبریس کیا ہے, مطلب ایز اپنا مطلب ایک پارٹ, اپنی کمیونٹی پارٹ مطلب مجھے اب سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس سے تو مجھے مطلب یہی شو ہوتا ہے کہ مطلب بہت زیادہ ایکسیپٹنگ, بہت زیادہ مطلب وہ اچھے لوگ ہیں. اب اور کیا نہیں, ہمارے یہاں آپ کو انڈیا والے آج کل بڑا ریچ آؤٹ کر رہے ہیں نا, تو ان کے تو یہ کویسچنز ہوتے ہوں گے کہ آپ کو کبھی کسی نے تنگ تو نہیں کیا, آپ کو کبھی آپ نے کبھی ڈسکریمنیٹ تو فیل نہیں کیا, یہی کویسچنز ہوتے ہوں گے یہی. اور کیا حالات ہے ویسے اوور آل, اور مطلب جب میں کہتی ہوں کہ مطلب میں اپنی اسٹوری بتاتی ہوں تو وہ لوگ پھر مجھے ایگزامپلس دیتے ہیں کہ سندھ میں جو فورس کنورژنز ہو رہی ہے, یا پھر پشاور میں جو اٹیکس ہوئے تھے, تو اس چیز کی تو لائک مطلب جواب اس کا صرف ایک ہی میرے مائنڈ میں جو آتا, جو اٹیکس کی بات ہے نا, تو یہ مطلب صرف ہماری کنٹری کی بات نہیں ہے, یہ ہر کنٹری میں جو لائک مطلب ہوتے ہیں کلیشز ہوتے, یہ کلیشز تو ہوتے رہتے ہیں, اس میں تو مطلب کوئی وہ نہیں ہے. پر جب وہ پوری کمیونٹی سپورٹ کرتی ہے نا, جیسے کہ اب میں نے بھی مطلب وہ نوٹ کیا, پہلے 2 دن تو کوئی ایک بھی نیگیٹو کامنٹ نہیں تھا نا, کل میں نے 2 نیگیٹو کامنٹس دیکھے, اور ان پہ مزے کی بات یہ کہ نیچے بنیر کے لوگوں نے ہی پھر رپلائی کر کے ان کو پھر مطلب جواب دیا تھا, اور مطلب کائنڈ آف چپ کرا دیا تھا. تو مطلب یہ بہت زیادہ مزے کی بات تھی کہ مطلب میرے لیے وہ لوگ اسٹینڈ لے رہے, میرے لیے وہ لوگ جواب دے رہے. اچھا, میں نے سنا تھا, میرے ایک دوست ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس بارے میں, کہ علم جو پہاڑی ہے بنیر کی, وہاں پہ ایک فیسٹیول ہوتا تھا جس میں ہندو آتے تھے پاکستان بھر سے اور باہر سے بھی آتے تھے. یہ 1998 سے 1999 سے پہلے ہوتا تھا. اس کے بارے میں کچھ پتہ ہے آپ کو؟ میرے برتھ سے پہلے ہوا, مجھے کہاں پتہ ہونا ہے. اچھا صحیح ہے. اچھا, تو الیکشن میں ابھی آپ نے حصہ لیا ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ بنیر میں اب تو پیپلز پارٹی کا جو مینیفیسٹو ہے وہ تو ایک نیشنل لیول پہ نا, کہ ہم نے یہ کر رہے ہیں موٹی چیزیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ بنیر کی کون سی موٹی 3-4 چیزیں جو آپ کے ذہن میں ہیں کہ اس کے اوپر شدید کام کی ضرورت ہے؟ ایجوکیشن بس, کیونکہ میرے خیال سے ایجوکیشن سارے مسئلے جو ہے نا صرف بنیر کے نہیں پورے کنٹری کے سالو کر سکتی ہے. لٹرلی پاورٹی, اکانومی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی, یہ سب کچھ ایجوکیشن سے ہی ریلیٹڈ ہے. پر ویسے مطلب ایجوکیشن, ہیلتھ کیئر, انوائرمنٹ, جی, یہ جو ابھی وہاں پہ جو حال چل رہا ہے انوائرمنٹ کا بنیر میں, تو اس کے لیے دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں, وہ تھوڑی اسپیشل ان کے لیے جگہ بنانی ہے, مطلب وہ اکنامک زون کا جو آئیڈیا ہے. ہاں, تو وہ, اور مطلب ویسے مطلب انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, مطلب میرے سے زیادہ سینئر لوگ ہیں جنہوں نے بہت مطلب اچھے کام کیے ہوئے بنیر کے لیے, وہ زیادہ سمجھتے ہیں. پر جو میں نے مطلب فیل کیا ہوا ہے اپنے سوچ, اپنی سمجھ سے نا, تو میرے خیال سے کمیونٹی زون بھی ایک ہونا چاہیے بنیر میں, کیونکہ مطلب بنیر مطلب وہی میں نے جو کہا ہے نا, پیسفل لوگ ہیں, اپنے انٹریکشن ایک دوسرے کے ساتھ, وہ مطلب آتے جاتے ایک دوسرے کے گھر ہے, ان کے لیے مطلب اس طرح سے ایک جگہ جہاں پہ وہ سارے گیدر کر سکے وہ بھی ہونی چاہیے, کیونکہ اس طرح کی کوئی جگہ نہیں ہے بنیر پہ, وہ ہے بھی پہاڑی پوری جگہ نا, تو کوئی جگہ مطلب ایسی آئی تھنک کمیونٹی سینٹر جس طرح ہمارے یہاں حجرے ہوتے تھے پرانے زمانے میں, حجرے کا کلچر بھی تو ابھی آہستہ آہستہ ختم ہو گیا نا. ہاں, تو پر پختونہ کا مطلب ہے نا, یہ کلچر تو تھا نا, ہاں, آنا جانا رواج, تو مطلب کہ میرے خیال سے وہ بھی ہونا چاہیے ایک. اور ہاؤ اباؤٹ آرٹ, کے آرٹ کا جو پشتونوں کا آرٹ تھا, آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو بھی ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ بھی مٹ گیا ٹائم کے ساتھ ساتھ, جس میں ہمارا ابھی آپ دیکھیں اتن ہے, اس کے علاوہ ہمارا رباب ہے, اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ مٹ گئی ہیں. تو وہ تو پہلے ایجوکیشن پہ آ جائے نا, اس کے بعد پھر ہم سلولی اور پروگریس کی طرف جائیں گے, پھر تو ہم ڈیجیٹلائزیشن ٹیکنالوجی کو بھی اندر لے کے آئیں گے, کیونکہ ٹائم تو مطلب یہ ابھی تو سارا ٹیکنالوجی کا ٹائم ہے. تو یہ تو آبویسلی ٹائم کے ساتھ مطلب پہلے اسٹیپس, جو فرسٹ اسٹیپس ہیں نا میرے خیال سے سب سے امپورٹنٹ فرسٹ اسٹیپس یہ ہے, اس کے بعد سلولی اور پروگریس تو آبویسلی کرنا ہوگا نا, اس مطلب اتنا کر کے ختم تو نہیں کرنا. ٹھیک ہے, مجھے تھوڑا سا انوائرمنٹ کا انسائٹ دے دیں اپنا, کہ آپ کے خیال میں جو انوائرمنٹ ہے اس کے لیے کیا پرپوز کریں گے, کہ وہ جس طرح سے مائنز ہے وہاں پہ, آپ اس کو بند تو نہیں کر سکتے, ظاہر اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کا معاش جڑا ہوا ہے, تو اس کے لیے آپ کیا پرپوز کر دیں کہ کس طریقے سے اس کو ہم مینیج کریں تاکہ اس سے انوائرمنٹ کو فائدہ ہو؟ ایک تو مطلب یہ جو کینسر کا ریزن مطلب کہ ایئر پولوشن ہے نا, کہ وہ بامب ہوتا ہے, پارٹیکل سارے اسپریڈ ہو جاتے ہیں, تو وہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آئی تھنک کہ بلیڈ سے اگر کٹنگ کی جائے تو تب کم
ہو سکتا ہے, تھوڑا مطلب لمٹ میں آ سکتا ہے, کنٹرول ہو سکتا ہے. اور جو دودھ کی نہریں ہیں تو ویسے سینری تو اچھی ہے پر بہت گندی ہے. اچھا سینری ویسے اچھی لگتی ہے اس سے؟ ہاں نہیں تو اگر فار ایگزامپل پکچر بنی ہو, آرٹ مطلب جو پینٹ کرتے ہیں تو اس میں ریور پھر بھی بلو وائٹ مطلب یہ ٹچ ہوتا ہے نا, تو ہم پورا وائٹ کر دیتے ہیں رے. تو خیر اس کے لیے مطلب کہ جو ماربل زون کی پروپوزل تھی وہ بیسٹ سولوشن ہے کہ ایک ہی جگہ پہ اس سے ایک تو مین اسٹریم ایک اس کے لیے آؤٹ لیٹ بھی بنانا چاہیے تاکہ ایک ہی جگہ سے مطلب وہ سارا کچھ مطلب ایک ہی جگہ پہ ساری فیکٹریز ہو, ایک ہی جگہ سے وہ سارا جو گندا پانی ہے سارا کچھ جائیں. اور اس سے ایک اور بھی فائدہ ہوگا کہ بجلی کا بھی مطلب ان کا اگر ایون الگ لگا دے تو اس کا بھی مطلب بہت فائدہ ہو جائے گا آئی تھنک, کیونکہ وہاں پہ نیر میں بجلی کا بھی ایشو بہت زیادہ ہے. وہاں پہ تو لائٹ اتانیزوال بلب بھی نہیں چلتا اس سے, وہ جو وہاں پہ وولٹیج آتا ہے. نہیں وولٹیج بھی اور آتی جاتی بھی تو بہت زیادہ ہے. یہ تو ابھی خیر آپ تو ڈگر کے اندر رہتی ہیں, آپ کو تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہوگا بجلی کا, بٹ ہم جو گاؤں کے اوپر والے لوگ ہیں ہمیں تو بڑا مسئلہ ہے بجلی کا. نہیں ابھی مطلب میں نے 2-3 مہینے لاہور میں اسپینڈ کیے نا, ابھی جب پنیر گئی ہوں تو بجلی تھی ہی نہیں, مطلب وہ میں بھول ہی گئی تھی کہ بجلی جاتی بھی ہے, وہ تو آتی ہی نہیں ہے مطلب. اچھا نہیں یہ تو وہی والی بات ہوگی, اچھا خاصا اندھیرا ہوتا ہے پھر بیچ میں لائٹ آ جاتی ہے. ہاں نا بیچ میں مطلب گھنٹے 2 کے لیے آ جاتی ہے, دیکھتے ہے کیا یہ کیا ہوا ہے, یہ ایک دم سے لائٹ کہاں سے, مطلب یہی بات ہے کہ موسٹلی ہوتی ہی نہیں ہے. تو مطلب ہے کافی ایشوز ہیں نا, تھوڑی وہی ماؤنٹینیس ایریا ہے تو سگنلس, فون سگنلس کا بھی مسئلہ ہے, انٹرنیٹ سگنلس کا بھی بہت مسئلہ ہے. بہت ابھی یہ جو انٹرویوز وغیرہ کے لیے کالز بہت زیادہ تنگ ہو گئی, مطلب وہ سگنلس کا بہت ایشو ہوتا تھا. تو مطلب کافی وہی بیکورڈ ہے نا, پر بہت زیادہ مسئلے جن کو سالو کرنے پڑیں گے. اب تو ٹنل بھی بن رہا ہے کڑا کڑ کا, اللہ خیر ہی کرے, خیر ہی کرے نا. سو مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کہ وہ کبھی پورا بھی ہو جائے گا, بٹ ہیر لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. سی پیک کا پروجیکٹ ہے بائی دی وے, اگر بنا نا تو بہت فائدہ بھی ہوگا, کیونکہ بنیر میں ویسے مطلب بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, مطلب ٹوریزم کا بھی پوٹینشیل بہت زیادہ, بہت پیاری جگہ ہے. تو ویسے مطلب اکانومی کے لیے, بنیر کی اکانومی کے لیے تو بہت فٹ ہوگا. اس سمے ہمارے تو بالکل گھر کے قریب ہی ہے وہ جو جہاں بن رہا ہے, بالکل قریب میں. بس ٹھیک ہے, آیا کریں گے پھر. آئے آپ تو موسٹ ویلکم. خیر تو ایجوکیشن میں آپ کو جو وہاں پہ خواتین کے بھی ایشوز بہت زیادہ ہے, جائیداد کے مسئلے ہوتے ہیں. کیونکہ ابھی جو میرا کیس چل رہا تھا تو میں جب عدالت گیا تو میں نے پوچھا وہاں پہ وکیلوں سے کہ میجورٹی کیسز کون سے آتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ دشمنی کے آتے ہیں یا پھر طلاق کے آتے ہیں, اور یا جو ہے وہ یہ جائیداد میں خواتین میں جو خواتین کو جائیداد کے جو مسئلے ہیں جو بھائیوں سے حصہ لیتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے, پراپرٹی رائٹس ہیں, اس کے اوپر کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ کام کرنا چاہیے؟ واٹ ڈو یو پرپوز فار دیٹ؟ بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں آلریڈی مطلب لاز ہے, وومن رائٹس کے مطلب سارے لاز رائٹس سارا کچھ ہے, بس امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے, فریم ورک کو تھوڑا اسٹرانگ اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. اور تو مطلب آلریڈی اسٹیبلشڈ ہے, سارا کچھ ہے, مطلب ڈیفیشنسی اس چیز میں نہیں ہے. امپلیمنٹیشن تھوڑی کم ہے وہاں پہ, تو جتنا بیکورڈ ایریا اتنا کم وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. تو اس لیے صرف یہی مسئلہ ہے, تو اس کی طرف مطلب فوکس لانا پڑے گا, فریم ورک اس کا اسٹرانگ کرنا پڑے گا. اور تو مطلب اس میں اتنا وہ نہیں ہے, نیو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے. سو آئی تھنک ہمیں وائنڈ اپ کرنا چاہیے. آپ تھوڑا سا میں کچھ فریکوینٹلی آسک کویسچنز آپ سے پوچھوں گا. پشتو بولتی ہیں گھر پہ, کون سی زبان بولتی ہیں؟ ہم گھر پہ بیسیکلی ایک مکسچر بولتے ہیں. مکسچر بولتے ہیں؟ ہاں جی, اگر آپ کو ایک لینگویج آتی ہے, آپ ہمارے گھر آئیں نا تو آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی, ایک ورڈ کے بیچ میں سے سمجھ آ جائے گی. ہم پشتو, ہند کو, رشین, یہ سارا مکس کر کے. رشین کہاں سے آ گئی؟ میری ماما رشین ہے. یہ نہیں تھا پتا مجھے. اور کرسچن ہے. اچھا ہاں, تو مجھے جو مائنورٹی صرف ہر جگہ پہ لکھ رہے ہیں نا کہ ہندو, تو ساتھ پتہ نہیں کرسچن کیوں مینشن نہیں کر رہے, کیونکہ ہوں تو میں مطلب دونوں ہی ہم کائنڈ آف
فالو بھی دونوں کر رہے, پر بیسیکلی پتہ ہے جو سب سے میری پرائڈ کی بات ہے نا کہ میرے پیرنٹس نے مطلب کبھی فورس نہیں کیا کہ ضرور میرا ریلیجن فالو کرو, یہ کرو وہ کرو. دونوں نے ہمیشہ اس چیز پہ زیادہ مطلب وہ فورس کیا ہے کہ جی کہ مطلب رسپیکٹ آل ریلیجنس, اور کہ بی اے گڈ ہیومن بینگ. اور جیسے کہ مطلب اسلام میں بھی ایون یہ ہے نا کہ حقوق اللہ سے پہلے حقوق العباد ہے. تو مطلب کہ مطلب مجھے لگتا ہے کہ میں سارے ریلیجنس فالو کرتی ہوں. اس وجہ سے مطلب وہ مجھے جب اقلیت ورڈ بھی جو ہے نا مطلب مجھے وہ سوٹ نہیں کرتا. مجھے نہیں لگتا کہ میں اقلیت سے بلانگ کرتی ہوں. میں ہر جگہ پہ بلانگ, ریلیجن کے بیسس پہ مجھے کہیں پہ ڈسکرمنیشن فیل نہیں ہوگی کیونکہ میں سارے ریلیجنس فالو کرتی ہوں. چلیں, نائس ٹو نو دیٹ. تو ماں رشین ہے, ابو جو ہیں وہ ہندو ہیں, پاکستانی ہیں, اور آپ جو ہیں آپ سیکولرزم, اور ہم کہہ لیں گے نا کہ وہ میں شاہ رخ خان کے انٹرویو دیکھ رہا تھا نا, تو وہ بتاتا ہے کہ میرے ایک بیٹے کا نام میں نے یہ رکھا ہے, ابرام رکھا ہے, دوسرے کا نام کیا نام ہے اس کے, دوسرا آرین رکھا ہے, اور ہمارے گھر میں ایک جگہ مندر ہے اور ایک جگہ جو ہے نا مسجد ہے. تو ہمارے گھر نا, ہمارا گھر ہندوستان کی طرح ہے, بالکل سیکولر. تو پاکستان میں ایک ایگزامپل آپ بھی ہیں. ویسے مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر کے, اور مجھے اس بات کی بھی زیادہ خوشی ہے کہ آپ کا تعلق بنیر سے ہے, میرے ضلع سے, اور آپ کی جو پارٹی ہے اس کے ساتھ میرے بڑے نظریاتی اختلافات ہیں, مگر بینگ اے وومن, اور پھر آپ میرے علاقے سے بھی ہیں, تو اسی وجہ سے آپ کو میں نے مدعو کیا اس پوڈ کاسٹ پہ. اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک اور پوڈ کاسٹ بھی میں کروں گا جب الیکشنز ہو جائیں اور آپ تھوڑی فارغ ہو جائیں اپنے ہیکٹک کاموں سے. ہندوستان میں لوگ بہت زیادہ اس کیوریوسٹی ہے ان کے اندر جی کہ ایک ہندو لڑکی الیکشن لڑے, وہ بھی ایسے علاقے سے جو کہ شدید ٹریڈیشنل پیٹریارکل, اور وہاں پہ ایک طالبانائزیشن کا بھی ایک ویو گزرا ہے. تو کیا پیغام دیں گی ہندوستان میں رہنے والے لوگ جو ہیں, جو اسپیشلی آپ؟ تو وہ پیغام تو مطلب کچھ بولنا ہی نہیں چاہیے. میں آلریڈی ایک ایگزامپل ہوں کہ لائک ایسی بات مطلب کہ ابھی کلچر کیا ہے, ابھی کیا ہو رہا ہے کہ مطلب مائنورٹی فیمیل کو اتنا زیادہ سپورٹ کر رہے, اس سے کیا پروو ہوتا ہے. مطلب وہی بات کہ اب اگر پہلے کبھی تھا بھی, اب وہ نہیں ہے. اب مطلب بہت زیادہ بنیر مطلب لائک پیسفل ہے. سیریسلی مطلب لاہور میں اتنا زیادہ شور سارا کچھ ہوتا ہے نا, جو بنیر میں گئی تھی تو صحیح سکون فیل ہو رہا تھا. اچھا. تو مطلب میرے خیال سے بنیر اب میرے لیے مطلب بنیر از ایکول ٹو پیس. سیریسلی میرے لیے مطلب یہ لٹرلی ایک ہی چیز بن گئی ہے. چلیں, تھینک یو سو مچ, اور آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ ہمیں ابھی تک برداشت کرنے کا, اور انشاءاللہ سی یو ان دا نیکسٹ ون.